کا غم بہت جلدی اس کے دل سے نہیں نکلتا ہے. اس کا باپ انتقال کر جائے اس کا غم جلدی نہیں نکلتا ہے. پیار کرنے والی بیوی اچانک فوت ہو جائے تو اس کا درد جلدی نہیں نکلتا ہے. اور یہ آزمائش سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی. اس لیے آج میری تقریر میں جتنے بھی واقعات ملیں گے آپ کو، ہر واقعے کے اندر یہ دکھایا جائے گا کہ اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے، اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے، اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے. یا یوں کہہ لیجئے کہ میرے شیرشک، میرا ٹاپک یہ ہے کہ کہاں کہاں رسول کے آنسو نکلے. یہ سمجھ لیجئے کہ کہاں کہاں اور کون کون سا مقام تھا جہاں نبی اکرم روئے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، صبح کا سورج نہیں نکلا ہے، ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے، صبح صادق ہو چکی ہے، رات جا رہی تھی، دن آنے والا تھا. بالکل ایسے موقع پر جناب محمد رسول اللہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے. ایسے موقع پر جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو ایسے ہی وقت کیوں پیدا کیا؟ دن میں بھی پیدا کر سکتا تھا یا رات میں. ہاں سنیے، اگر نبی اکرم رات میں پیدا ہوتے تو رات دن سے افضل قرار دے دی جاتی. اگر دن میں نبی اکرم پیدا ہوتے تو دن رات سے افضل قرار دے دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان دونوں وقتوں کو خوشگوار بنانا تھا اور دونوں کو اہمیت دینا تھی. ابن قیم نے یہی تطبیق نکالی. رات جا رہی تھی اور دن کی آمد تھی. نہ رات پوری طریقے سے گئی تھی اور نہ صبح کا سورج ہی نکلا تھا. صبح صادق کے بعد، نماز فجر کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میرے بھائیوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن سے، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں. عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے اطلاع دی جاتی ہے عبد المطلب کو، آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر لگتے جگر آیا ہے، آمینہ نے چاند سا بچہ پیدا کیا ہے. عبد المطلب نے خوشخبری سنی، دوڑتے ہوئے آتے ہیں. آمینہ نے حیا سے گھونگھٹ مار لیا، چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی. عبد المطلب مبارکباد دے رہے تھے. محلے کی عورتیں، قبیلے کی عورتیں مبارکباد دے رہی تھی. اور آمینہ بھی اس سے پہلے، اس بچے کو جنم دینے سے پہلے کئی مرتبہ عجیب عجیب خواب دیکھ چکی تھی. کبھی دیکھتی ہیں کہ مجھے جنت کی حوریں آسمان کی بلندیوں پر لے جا رہی ہیں، کبھی دیکھتی ہیں میں آسمان کی بلندیوں پر ہوں اور پہاڑ اور بڑے بڑے اونچے اور ٹیلے بالکل معمولی نظر آ رہے ہیں، پہاڑ بھی چھوٹے نظر آ رہے ہیں. کبھی دیکھتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک روشنی نکل رہی ہے اور اس روشنی سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے. کبھی دیکھتی ہیں کہ میرے جسم سے نور نکلتا ہے اور اس روشنی سے کیسر و کسرا کے ایوانوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ان کے چراغ بجھ جاتے ہیں. عجیب عجیب خواب دیکھ رہی تھی. میرے بھائیوں، ہوا کا سرد جھونکا تھا. آمینہ کے بطن سے محمد ابن عبداللہ کی پیدائش تھی. 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے محمد. اس نام پر بھی لوگوں کو بڑا تعجب تھا، عبد المطلب نے ایسا نام کیسے رکھا ہے؟ یہ اس علاقے کا پہلا نام تھا. اس نام پر لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا تھا. دھیرے دھیرے آمینہ نے 1.5 مہینہ اپنے بچے کو پال لیا. مکے میں وبا پھیلی تھی، بیماری پھیلی تھی. قبیلے بنو سعد سے کئی عورتیں بچوں کی تلاش میں نکلی کہ ہمیں اچھا انعام ملے گا. وہ مکے میں داخل ہوتی ہیں اور ان کو بچے مل جاتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں محمد ابن عبداللہ آتے ہیں. محمد ابن عبداللہ کو لے کر وہ اپنے قبیلے میں جاتی ہیں. جو اوڑنی، جو سواری پہلے تھک تھک کر اور رک رک کر چلتی تھی، وہ اب راجدھانی سے بات کر رہی ہے. اور حلیمہ کی جس بکری کا دودھ اس کی اپنی بیٹی شیما کو بھی پورا نہیں ہوتا تھا، اب بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کر دیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو. 4 سال حلیمہ نے اپنے پاس رکھا. پھر ایک جنگل کے اندر محمد ابن عبداللہ کو ایک آدمی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دیا محمد. وہ ان کو ایک ٹیلے پر لے گیا، زمین پر لٹا دیا، سینہ چاک کر دیا، دل نکال لیا. دل میں گوشت کا لوتھڑا
लोथड़ा था उसको निकाल कर फेंक दिया, दिल को जमजम से धोया और धोने के बाद उसी दिल को सीने में रख के हाथ फेर दिया। हलीमा सादिया को पता चलता है, गांव के मोहल्ले के लड़के भाग कर आते हैं, हलीमा सादिया से कहते माँ कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद तो मार डाले गए, मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए। हलीमा दौड़ी दौड़ी जंगल में जाती है, लेकिन देखती मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला टहलते हुए चले आ रहे हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को सीने से लगाती है, पूछती है बेटे क्या हुआ? जब आपने अपनी जबान से बताया अम्मी पता नहीं कौन आया था, उसने मेरा नाम पूछा था, मैंने नाम बताया तो वो पहाड़ी पर ले गया, उसने मेरे सीने को चाक कर दिया, दिल निकाला, दिल से गोश्त का लोथड़ा फेंक दिया, दिल को जमजम से धोया, जमजम से धोने के बाद दिल को सीने में रख के हाथ फेर दिया। हलीमा कहती है तेरा दिल निकाला? हाँ। तूने दिल को देखा? हाँ। गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंका, तूने देखा? हाँ। बेटे क्या सुना रहे हो? जिसका दिल चीर दिया जाए, सीना चीर दिया जाए, उनको इन तमाम चीजों का होश नहीं रहता, फिर तुझे होश नहीं? नहीं, इसके साथ तो ये माफाक़यात रूनमा हो रहे हैं। हलीमा सादिया डर गई और वो आमीना के पास लेकर आ गई। फिर 2 साल आमीना ने रखा और 6 साल के हो गए, तब आमीना अपने माँ के घर, अपने बाप के घर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर जाती है, ननियाल में पहुंचती है। मोहम्मद अपने ननियाल में पहुंच जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 महीना रहते हैं अपने मामों के साथ, अपनी खालाओं के साथ 1 महीना कयाम करते हैं। फिर मदीना से लौट रहे हैं, माँ ने उंगली पकड़ी, चलो बेटे अब अपने दादा के घर चलो, चलो बेटे अब तुम अपने चाचा के घर चलो, चलो बेटे अब हम अपने घर चलते हैं। 1 महीने के बाद आमिना जब लौट कर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर आ रही है, लौटाकर तो रास्ते में एक मकाम पड़ता है, उस मकाम का नाम है अबवा। उस मकाम अबवा पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप की कब्र है। आमिना ने कहा बेटे चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की कब्र दिखाती हूँ। आमिना ने उंगली पकड़ी और पहली मर्तबा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला